چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ جو جس کام کے لیے چیز بنائی گئی ہے وہ اسی کام میں اچھی لگتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر وہ اسی کام میں کام نہ آئے تو وہ چیز بیکار ہے۔ اگر انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی اور عبادت نہ کرے تو وہ نام کا آدمی ہے نا، حقیقت آدمی تو نہیں ہے، بلکہ اس بیکار چیز کی طرح ہے وہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا عبادت ہی سے آدمی بنتا ہے، عبادت ہی سے آدمی بنتا ہے، عبادت نہیں ہے آدمی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو انسان کے لیے ہر انسان کے لیے عبادت کے اقسام، ارکان، شرائط اور احکام کا جاننا ضروری ہے کہ بے علم عمل ناممکن ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ علم ہوگا تو عمل ہوگا نا، بغیر علم عمل ناممکن ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اب سکولیوں نے اٹھا کر کہا علم سیکھنا فرض ہے جناب جی، دین درمیان سے نکال دیا، قوم بھاگ پڑی سکولوں کی طرف۔ ہاں، علم دین کا سیکھنا فرض ہے کہ عبادت کی اصل جو ہے نا، عبادت کی اصل وہ ایمان ہے، عبادت کی اصل ایمان ہے، عبادت کی جڑ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو عبادت ہے نا کسی کادے کی، ایمان ہی نہ ہو تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو کہتے ہیں چھٹو جناب جی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، تسبیح پہ تسبیح، من کا گھوم رہا ہے، ہر کام یہودیت والا، اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کام سارا یہودیت والا۔ ہم جی عاشق رسول ہیں، بچے سارے سکولوں میں، ہم عاشق رسول، ہم ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، اور سارے دے سارا لانتی یہودیت پھنسا پی ہے۔ ہاں، تسی خود جان دے ہو اس علاقے نو بیٹا، تو میں بھی جاندا، میرے بھی اکھاں دے سامنے نے تے تھوڑیاں بھی اکھاں دے سامنے نے، کتنے عاشق رسول نے تے انہاں دے بیٹے آئے نے دین بنان واسطے۔ ویکھے نا تسی عاشق رسول، ہم جی عاشق رسول ہیں تے پتر سارے یہودی کولوں۔ او منافق آ، کم از کم منافقت تو نہ کر، کوئی تو شرم و حیا کر دین دے نال۔ ہاں، تے ایمان، عبادت کی جو اصل ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو عبادت قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ کافر لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت کسی کھاتے کی نہیں ہے، کیونکہ اصل ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایمان جو ہے نا، ایمان یہ جڑ ہے، جب جڑ ہی نہ رہے تو پھر جناب جی اس کے نتائج کیسے مترتب ہوں گے؟ یار ایک درخت کی جڑ ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب جی ایک درخت میں نے دیکھا ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، اس کی جڑ بھی نہیں ہے، اوپر پھل لگے ہوئے تھے، اس سے لوگ کہیں کہ بڑا تو بیوقوف ہے یار، یہ کہاں سے آ گیا جناب جی ایسا درخت کہ جس کا جڑ نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے، تیرے جیسا بیوقوف بھی کوئی ہے؟ بابا اسی طرح مثال ہے، ایمان جڑ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایمان اصل ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان مڈ ہے۔ عبادت جو ہے نا پھر اس کی یہ شاخیں ہیں، اصل مڈ اور جڑ ہی نہ رہے، عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ درخت اسی وقت پھل پھول لاتا ہے کہ جب اس کی جڑ قائم ہو۔ ہاں، جب جڑ قائم نہ ہو تو وہ پھر پھل پھول نہیں لاتا، آگ کی خوراک بن جاتا ہے۔
سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کافروں نے جو کچھ کیا ہم اس کے ساتھ یوں پیش آئے کہ اسے بکھرے ہوئے زرے کی طرح کر دیا۔ کچھ بھی کر دے رہے ہیں، جدو ایمان کامل نہیں، اصل جاڑی کوئی نہیں، عبادت کسے کھاتے دمی نہیں، بامیل جناب جی رگڑ رگڑ کے منہ تے نشان کر چھڑے، متھے تے نشان کر چھڑے، متھا رگڑ رگڑ کے متھے تے نشان کر چھڑے، کسے کھاتے دی نہیں، جب تک اصل عبادت ایمان نہیں بچاوے گا۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ذمے دو قسم کی عبادتیں فرض ہوتی ہیں۔ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کے ذمے کتنے قسم کی؟ دو قسم کی عبادتیں فرض ہوتی ہیں۔ ایک وہ عبادت کہ جس کا جوارے سے تعلق ہے، جوارے کہتے ہیں ظاہری اعضاء، یہ بازو ہو گئے جناب جی، سمجھ آ گئی، پاؤں ہو گئے، یہ جوارے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، کان ہو گئے، اعضاء جو انسان کے جسم کے ہیں، یہ جوارے، اسے جوارے کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت وہ کہ جس کا تعلق جوارے سے ہے، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ تو دوسری قسم کے وہ عبادت جس کا تعلق دل سے ہے، اس کے احکام جو ہے نا اصناف علم سلوک میں بیان کیے جائیں گے، لیکن یہاں پر جو شروحات ہوتی ہے وہ جو عبادت، جس عبادت کا تعلق جوارے سے ہے، اسی کے ہم احکام شروع کریں گے، جو مسائل پڑھیں گے یہ اس عبادت کے متعلق ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور فقہ بھی پہلی قسم یعنی عبادت کی، عبادت جوارے جو ہوتی ہے اسی سے ہی بحث کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی آپ اسی عبادت کی قسم کے مسائل سارے پڑھیں گے۔ دو قسمیں ہو گئی عبادت کی، عبادت جوارے، سمجھ آ گئی، اور دوسری عبادت قلب، ایک کا تعلق جوارے سے اور ایک کا تعلق قلب سے۔ یہاں جو شروعات ہو رہی ہے وہ جوارے سے ہو رہی، اور پھر جس عبادت کو جوارے کہتے ہیں یعنی ظاہری بدن سے اس کا تعلق ہے، یہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت جوارے بھی دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم وہ کہ وہ معاملہ کہ جس میں وہ بندہ اور اس کے خاص رب کے جناب جی درمیان کے اندر ہے، اس میں انسانوں کا بناؤ بگاڑ نہ ہو، وہ معاملہ جس میں خاص کر بندہ اور اس کے رب کے درمیان میں ہے، بس بندوں کا بیچ میں کوئی بناؤ بگاڑ نہ ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ جس طرح کہ نماز ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس میں خاص بندے کا رب کے ساتھ تعلق رہتا ہے نا، اس عبادت میں کوئی بندوں کا تو درمیان میں کوئی تعلق بنانا کوئی نہیں ہے نا، بندوں کا ساتھ تعلق بنانا تو مقصد نہیں ہوتا، مقصد تو عبادت ہے جب نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ جناب جی کبھی کبھار ایسا ہوتی ہے کہ کہیں بندوں کے ساتھ شرکت ہوتی ہے، کہیں بغیر بندوں کے شرکت کے، جس طرح کہ نماز ہم اپنی اپنی پڑھتے ہیں، بندوں کی شرکت کے ساتھ نماز پنجگانہ یا نماز عیدین، نماز جمعہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہاں بندوں کی شرکت جماعت کے ساتھ، نہ کہ اس جو اندر والا عبادت اور عبادت کا مغز ہے نا، ربط، وہ صرف رب کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ معاملہ صرف اپنے رب کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری قسم عبادت کی وہ ہوتی ہے کہ جہاں بندوں کا باہمی تعلقات بندوں کے ساتھ بنے، بندوں کا تعلق، ہاں، یہ اصلاح اس میں مد نظر آئے، اصلاح اسی دوسری میں مد نظر آئے کہ بندوں کا تعلق بندوں کے ساتھ بنے، یہ دوسری عبادت ہے، بندوں کا تعلق بندوں کے ساتھ، جس طرح کہ نکاح ہو گیا، خرید و فروخت ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلی قسم کیا ہے کہ جس معاملے کا
بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ایک خاص ہو، وہ معاملہ جو بندے اور رب کے درمیان میں خاص ہو، یہ پہلی قسم، یہ عبادت اسے کہتے ہیں، نماز پنجگانہ نماز۔ دوسرا کہ جو بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، یہ دوسری قسم ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ اور جیسے نکاح، خرید و فروخت، پہلی قسم کو عبادات کہتے ہیں، دوسری قسم کو معاملات کہتے ہیں۔ مسئلہ یہاں تک سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلی قسم کو عبادات کہتے ہیں، دوسری کو معاملات کہتے ہیں، جس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ جو خاص رب کے ساتھ بس ہو معاملہ، وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور پہلی قسم کو عبادات، دوسری کو معاملات کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں اگرچہ بظاہراً کوئی دنیاوی نفع بظاہراً مترتب نہیں ہے، اور معاملات میں ضرور دینی فائدے ظاہراً موجود ہیں، بلکہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ بلکہ یہی پہلو ہی غالب آتا ہے کہ معاملات میں دنیاوی فائدے ہیں، یہی پہلو غالب آتا ہے۔ عبادتیں دونوں ہیں، معاملات بھی اور عبادات بھی، عبادتیں دونوں ہیں۔ اگر مومن بندہ اپنے دنیاوی جو تعلقات ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کو بھی دین کے مطابق کرے، یہ ثواب پائے گا۔ اگر دین کے مطابق نہیں کرتا، گناہ گار ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ ہاں، یہ بھی مومن پر عبادت فرض ہے، وہ بھی عبادت فرض ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں۔ معاملات والی عبادت بھی فرض ہے، دوسری عبادت بھی فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر معاملات والی عبادت کو، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، اپنے نکاح ہے، جناب جی کئی معاملات دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات والے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر یہ بھی جناب جی عبادت سمجھ کے نہیں کرتا اور یہ بھی خاص شریعت کے مطابق نہیں کرتا، گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کرے گا، ثواب پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ مومن کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ مومن دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے دین کے ساتھ تعلق کے ساتھ جناب جی چلاتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ یار مومن کے لیے تو بادشاہ قدم قدم پر نیکیاں ہیں، ہر کام جو سنت کے مطابق اور ہر کام دین کے مطابق کرے گا تو ثواب تو آئے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ عبادتیں دونوں ہیں، عبادات بھی عبادت ہیں، معاملات بھی عبادت ہیں۔ اپنے معاملات کو بھی عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب بات یہ سمجھے ذرا، معاملات تو عبادت ہیں، معاملات خرید و فروخت، تجارت، دکانداری، نکاح، شادی بیاہ وغیرہ، یہ دنیا کی جتنے بھی کام ہیں یہ سارے معاملات ہیں۔ معاملات بھی عبادت، یہ بھی فرض ہیں، یہ بھی عبادت فرض ہے۔ اور جس بندے کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے، معاملات کا پتہ بھی نہیں ہے، ہاں، اور جناب جی 2 گز لمبی زبان نکال کر علماء پر بھونکتا ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور تمہیں تو اپنی عبادت کا بھی پتہ نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اب جو پہلی قسم ہے نا عبادات، اب آگے اس کی قسمیں ہیں کہ عبادات جو ہے نا، عبادات یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ عبادات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 4 قسم کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 قسم کی عبادات ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اب ان تمام عبادات میں سے سب سے اہم اور اعظم اور اعلیٰ عبادت وہ ہے نماز۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کے مسائل ہی شروع ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟